ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں اسٹریٹ آف ہارموز اسپیسیفکلی. اور یاد رہیے کہ 17 اگست کو جو سیز فائر ڈکلیئر ہوا تھا ان دونوں ممالک کے درمیان، وہ سیز فائر 17 کو ختم ہو جائے گا. ایران نے کہا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں، جو ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور امریکہ کا یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ جی یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ امریکن ٹیریٹری ڈکلیئر ہو جائے گی، وچ از آبویسلی اس کو تو کوئی سیریسلی نہیں لے سکتا، لیکن جو ذہنی کیفیت ہے ان کی اس کی عکاسی اسٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے. تو بتائیے گا امبیسڈر صاحبہ کہ ہاؤ آر یو سینگ دس ناؤ، اور 17 کو سیز فائر ختم ہو جائے گا تو کیا اس سے کوئی خاص اثر ہوگا یا اس وقت سیز فائر نہ ہونے کے برابر ہے؟ دیکھیں، سیز فائر تو جس دن ہوا اس کے اگلے ہی دن سے وہ اس کی وائلیشنز آپ نے دیکھا ہے کہ شروع ہو گئیں، اور کسی نے بھی آفیشلی نہیں کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے یا جو اسلام آباد ایکارڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے ڈپلومیسی بھی جاری ہے. سو آئی ایم شیور کہ یہ جب سیز فائر ایکسپائر ہونے کا ٹائم بالکل سر پہ آ جائے گا، آج تو 15 تاریخ ہے، ابھی کل کا ٹائم ہے، تو آئی تھنک پرسوں تک یا پھر وہ تھوڑا سا اس کو اور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ جیسے ہوا ہے، یا کوئی ٹاکس کا آ جائے گا کہ جی ٹاکس جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی. لیکن آل آؤٹ وار 17 تاریخ کو یہ پیکٹ ختم ہوتے ہی، مطلب سیز فائر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جائے گی. وہ آئی تھنک، مجھے تو آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن کچھ لاجیکل لگتا نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ایک اور آل آؤٹ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. آئی تھنک سو مینی پیپل آر انوالوڈ، اور اتنا زیادہ کچھ بیہائنڈ دا سینس، کچھ اوپن میں ٹریکس چلے ہوئے ہیں کہ ہوپ فلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دیں گے ڈیڈ لائن کو، ایک کوئی نئی ڈیڈ لائن لگا دیں گے، کچھ ساتھ پروویزوز لگا دیں گے کہ یہ ہو گیا تو نہیں ہوگا، وہ ہو گیا تو نہیں ہوگا. تو لیکن آل آؤٹ وار مجھے ہوتی نظر نہیں آتی 17 اگست کو یا اس کے بعد. جی پروفیسر عادل، آپ نے جو بات کہی شروع میں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر یہ معاملات ہیں جو کنورٹڈ انٹو پریشر، جو امریکہ پہ بھی ہوتا ہے کسی حد تک ایران پہ بھی، تو اس وقت تو ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بات جو ہے ملیٹریلی تو ختم ہو گیا قصہ نا، کیونکہ امریکہ کو ایران نے کمپریہنسولی دکھا دیا کہ امریکہ تو جیت سکتا نہیں اور کوئی ملٹری آپشن رہ نہیں گئی. کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ کوئی ملٹری آپشن رہ نہیں گئی اور ٹاکس ہی ہے دی اونلی آپشن فارورڈ؟ میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو دیکھیں جو ایران جو رعایتیں مانگ رہا ہے امریکہ سے، وہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کی اور اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی وائلڈسٹ ڈریم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی رعایتیں انہیں دینی پڑ سکتی ہیں. چنانچہ یہ جو درمیان میں وقفہ آتا ہے جب اس میں جنگ بندی ہوتی ہے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جو امریکہ کے وار پلانرز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیا کوئی ہم 1 یا 2 اور حربے لگا سکتے ہیں. جس طرح کموڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، اسی طرح وہ جو بھی امریکہ حربہ اختیار کرتا رہا اس کی نتیجے میں وہ ہدف جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا. لیکن ابھی بھی ان کی ملٹری پلاننگ میں ہو سکتا ہے ایسے 1-2 آپشنز ہوں وہ دوبارہ استعمال کرنا چاہیں، ڈیلی ڈالی کریں. لیکن جو اس وقت مسئلہ ہے نا نسیم آپا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دوراہے پہ آگئے ہیں جہاں پہ صحیح معنوں میں کلاک از ٹکنگ. دیکھیں، اب آج انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو گورنمنٹ کے ایمرجنسی سٹاک پائلز ہیں وہ دیر اونلی انف ٹو کور 6 مہینے کے، اور امریکہ کے جو سٹاک پائلز ہیں اس کے تیل کے ذخیرے کے، وہ بلو 300 ملین بیرلز ہیں، جو پچھلی 4 دہائیوں میں اتنے نیچے سٹاک پائلز نہیں ہیں. سعودی ارامکو کے جو چیف ہے اس نے کہا ہے کہ جو US ایران وار ہے اس کی وجہ سے لارجسٹ گلوبل سپلائی ڈسرپشن ہوئی ہے سنس 1979، یعنی تقریباً
2.6 بلین بیرلز آف آئل جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو اب اس صورتحال میں آپ اس کو انڈیفینیٹلی اسٹریچ نہیں کر سکتے. ان کے جو اسٹریٹجک آرسنل میں ایک دو حکمت عملیاں ہوں گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, شاید وہ کر لیں. الٹیمیٹلی انہیں پھر ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور کچھ کنسیشن دینی پڑے گی. اچھا, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ while you think کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ ملیٹریلی یہ کوئی امریکہ اپنی آپشنز استعمال کر سکتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو بھی وہ کر لے فائنلی ٹاکس پر ہی آنا پڑے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کمانڈر صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ملیٹریلی ان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی امریکہ پاسبلٹی ہے کہ ملٹری آپشن کی طرف جائے بفور گوئنگ ٹو دی ڈائلاگ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو سوال اب یہی بنتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو بھی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے انرجی کے حوالے سے, وچ مینز گلوبل اکانومی کے حوالے سے. تو اس صورت میں امریکہ کے پاس آپشن تو کوئی زیادہ نہیں علاوہ بات چیت کریں, لیکن فار اٹس اون پرائڈ ٹرمپ گورنمنٹ پلس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پلس اسرائیل, اور جو ان کے خاص طور پہ اسرائیل کے اپنے اہداف جو رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایران کے حوالے سے, ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپشن آپ نہیں کر سکتے ڈسریگارڈ کہ شاید پھر سے کوئی ملٹری اس کا استعمال فورس کرے امریکہ. جی ایئر کمانڈر صاحب. سیم صاحب دیکھیے, ملٹری آپشنز کی لمیٹیشن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جو پہلا راؤنڈ تھا اس وقت میرا خیال ہے امریکہ نسبتاً کافی بہتر پوزیشن میں تھا بارگین کرنے کے, کیونکہ اتنا ملٹری ایکسپوجر نہیں ہوا تھا کہ اتنی بڑی نیوی اور اتنی بڑی ایئر فورس ان کو وہ رزلٹ نہیں دلا سکی. جب دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہو گیا, ایران نے سسٹین کر لیا, تو اور زیادہ ایکسپوز ہو گیا سارے کا سارا ان کا ملٹری مائٹ. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے, لیکن امریکہ نے اپنی ایک بیر منیمم ڈیٹرنس لیول رکھنی ہوتی ہے یوکرین کے معاملے پر, مس ایڈوینچر اسرائیل کا ہر ایک ٹیک کیئر کرنے کے لیے, چائنا کے موضوع پر تائیوان کے موضوع پر چائنا کے خلاف ڈیٹرنس رکھنی ہوتی ہے. تو یہ ایک ونڈو آف ولنریبلٹی امریکہ ایک حد سے زیادہ کھول نہیں سکتا. پہلی دفعہ تو اس نے کھول لی پہلے اور دوسرے راؤنڈ کے اندر, تو ایک کمپرومائزز ایک آپشن رہ گئے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے ایک سیکنڈ, یہ آپ نے اہم بات کی کمانڈر صاحب, لیٹ می آسک یو دس کوسچن. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو دو اس کے راؤنڈز ہوئے ہیں اس کے بعد امریکہ ایک اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ ملٹری آپشن استعمال وہ زیادہ چانسز ہے نہ کرے, کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کی ڈیٹرنس کا لیول جو نیچے چلا جا رہا ہے وہ اٹ کین ناٹ افورڈ ٹو لیٹ اٹ گو اینی فردر ڈاؤن. جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ ملٹری مائٹ ان کی اس حد تک نہیں ہوئی کہ ایک اور راؤنڈ نہ کر سکیں, لیکن جب بھی اس طرح کا آپ اوفینس لانچ کرتے ہیں تو ٹیک ہوم کچھ نہ کچھ آپ کو ملٹری آبجیکٹو لانے ہوتے ہیں. آیا ایران ویکنڈ, فریکچرڈ, کمپرومائز, ڈیفیٹڈ, کوئی ایسا جملہ ہوگا جو امریکن پریزیڈنٹ اس طرح کے حملے کر کے ٹیک ہوم لے جا سکیں گے؟ اگر ایران تھوڑا سا اور کمزور ہو گیا تو پھر تو اور جو بھرم ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ چائنا کے موضوع پر, تائیوان کے موضوع پر, یوکرین کے موضوع پر پہلے ہی امریکہ ایک اپنی ونڈو آف ولنریبلٹی کھول چکا ہے اور وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور ونڈو آف ولنریبلٹی کسی نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا, امریکہ نے وار آف چوائس لی ہے اور جا کر خود حملہ کیا, ایک دفعہ نہیں کیا 2 دفعہ کیا. تو اس کے دوران ان کو ریئلزم کی طرف چلا جانا چاہیے تھا کہ ان کو ہاں ایک مشکل آتی ہے جو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کے بس میں نہیں ہے. میں سولوشن اور وے فارورڈ بھی عرض کرتا چلتا ہوں. دیکھیے کیوبا پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ کانگریس کی اپروو کی ہوئی ہیں. امریکن قانون کے مطابق کانگریس ہی کوئی پابندیاں اٹھا سکتی ہے اگر اس نے کسی ملک پر لگائی ہیں. نمبر 2, اگر یونائٹڈ نیشنز کی بھی رہ گئی ہیں تو وہ بھی اٹھائی اس لیے جا سکتی ہیں کہ جب امریکہ ریزولوشن پیش کرے گا تو نہ چین ویٹو کرے گا, نہ روس ویٹو کرے گا, اور یو کے اور فرانس تو ویسے ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تو اپنی لیجیٹمیسی کوسچن ہو جائے گی. کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میئریبل ایک ڈگری آف ایشورنس دینی پڑے گی. میئریبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیں کہ جناب اسٹیٹ آف ہارموز آپ کھول دیں, جیسے پچھلی جنگ کے پاز کے اندر ہوا تھا. کو امریکہ نے عمان کو کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اپنے کوسٹ کے طرف سے جہاز گزارو, اپنی طرف سے واپس بھیج دو, جن کو سعودی عرب اور قطر کے ٹینکرز کو ایران نے حملہ کیا تھا. ایران نے یہ میسج دیا تھا کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے پارشل نہیں کھلے گا, کیونکہ پارشل کھلتا ہے تو پھر اس کی امید ختم ہو جاتی ہے, اس کی بارگیننگ لیوریج ختم ہو جاتی ہے.
تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انگیجمنٹ پالیسی کے علاوہ چوائس کوئی نہیں رہے گی. ملٹری اگر 3 راؤنڈ نہیں 4 بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوئی وار ٹرافی کی شکل میں نہیں ہوتا دیکھ رہا اس کو کنورٹ. جی سو لاسٹ کامنٹ پروفیسر عدیل, وار ٹرافی تو نہیں نظر آتی, لیکن اس وقت یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, واٹ وڈ بی دا انڈیکیٹر فار یو رائٹ ناؤ کہ لگے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اس وقت پچھلے کچھ روز سے تو جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو بات چیت کے حوالے سے نہیں ہیں. جی میرے خیال میں اگر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے سیز فائر اور اس پروسیس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تھرو انٹرمیڈیٹریز لائک پاکستان اور قطر, تو وہ پھر ایک کریڈیبل سگنل ہوگا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو طوالت نہ دی جائے بلکہ ایک ریزولوشن کی طرف جائے. اچھا, تو فائنلی میرا خیال ہے کہ یہی بات پر سب اگری کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ از دی اونلی وے فارورڈ, کیونکہ اس کا بین الاقوامی بھی اثرات ہیں اور امریکہ اس سے کوئی حاصل اس کو نہیں ہے, وہ زیادہ ہی اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہے, اور نہ کوئی پولیٹیکل گینز ہے, نہ ملٹری گینز ہے, نہ ڈپلومیٹک گینز ہے, نہ اکنامک گینز ہے امریکہ کے لیے, اینڈ ناٹ فار دا ورلڈ آئیدر. لیکن اس سب میں ایران جو ہے اس نے بہت گین کیے. بہرحال دیکھتے آنے والے دنوں میں حالات بہتری کی طرف جائیں, اس پر ہماری نظر رہے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.